काले खान, बोलो इनके अब्बा का नाम है काले खान। और इनको कहा जाता है नक्शबंदिया, इनको कहा जाता है मुजद्दिदिया, इनको कहा जाता है वजीरिया, इनको कहा जाता है नियाजिया, इनको कहा जाता है मजहरिया। और सबकी वजह है कि इतना बड़ा नाम इनको क्यों दिया गया है। काश मेरे पीपल गांव वालों, आपसे तो शायद 3 किलोमीटर पर है ना, कभी हम उनके हालात पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। ला इलाहा, ये सैलानी बाबा यहाँ पैदा हुए, यहाँ पैदा नहीं, ये कैसे पैदा हुए। इनके अब्बा का नाम काले खान, बोलो क्या नाम, हम तो इज्जत से कहेंगे मोहतरम और मुकर्रम काले खान। और बहुत बड़े अमीर घराने के थे, बहुत बड़े अमीर घराने के थे। इनके यहाँ औलाद नहीं थी, बोलो काले खान के यहाँ औलाद नहीं थी। वो तो अचानक ऐसा हुआ कि दिल्ली में काले खान रहते थे, उनका बिजनेस था, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। वो तो अचानक कोई अल्लाह के वली आए। वो अल्लाह के वली कौन थे, बाज़ों ने किताबों में लिखा है कि शेख नियाज अली के मुरीदों में से कोई आए, और बाज़ों ने कहा शेख वजीर अली के मुरीदों में से कोई आए। या तो शेख नियाज के मुरीदों में से कोई शेख आए, या शेख वजीर अली के मुरीदों में से कोई शेख आए। और आकर काले खान ने उनको अपने घर दावत दी, खिलाया पिलाया। बुजुर्ग थे भाई, बुजुर्ग को खिलाना पिलाना, उनका एहतराम करना सब किया। फिर काले खान ने कहा हजरत आप मेरे घर पर आए, मेरे को शादी को सालों साल हो गए, मगर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। तो जो बुजुर्ग आए थे उन्होंने अपने झोले में से एक फल निकाला, बोलो झोले में से क्या निकाला, फल। हो सकता केला होगा, सेब होगा, कोई भी फल था। कहा आपकी बीवी को खिला दो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट होगी, 9 महीने के बाद लड़का होगा, और लड़के का नाम अपनी पसंद का मत रखना, मैं देकर जाता हूँ अब्दुल रहमान उनका नाम रखना, और नाम अब्दुल रहमान रखना। एक जमाना आएगा वो अल्लाह के वली बन जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। ये है सैलानी बाबा कि वो फल काले खान की बीवी ने वो फल खाया, यानी सैलानी बाबा की अम्मी ने वो फल खाया, और फिर प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई, और पैदा होने वाला लड़का नाम क्या रखा, अब्दुल रहमान। कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में। और फिर क्या किया, ऐसा नहीं कि उनको ये पीपल गांव के बारे में मालूम था, कि सैलानी के बारे में मालूम था, कि क्या चोपड़ा के बारे में मालूम था, उनको कुछ मालूम नहीं था। ये तो आगे पढ़ते गए, दीन की तालीम भी हासिल करते गए, लेकिन उससे ज्यादा दुनिया की तालीम हासिल करते गए। और किताबों में लिखा है कि बहुत बड़े पहलवान बन गए, बहुत बड़े। और इनकी पहलवानी की इतनी शोहरत थी कि ये दिल्ली के अंदर पहलवानी करते थे, हर कुश्ती में जीतना इनका काम होता था। बल्कि कहा जाता था कि बाबा अब्दुल रहमान अगर मैदान में आए तो सामने वाले को टिकने की जरूरत नहीं है, पहले से घुटने टेक देने का, सब हारेंगे, अब्दुल रहमान जीत जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त इनको सैलानी नहीं कहा जाता था, इनको अब्दुल रहमान पहलवान के नाम से याद किया जाता था। ये दिल्ली में थे, ये दिल्ली में कुश्ती लड़ते लड़ते जब जीत गए तो इनको बाकायदा दक्कन की तरफ भेजा गया। ये दक्कन की तरफ गए, वहां भी जीतते गए। फिर वहां से ये हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद पहुंचने के बाद जीतते गए। उसके बाद में ये बालापुर पहुंचे। बालापुर में वाकया हो गया कि बालापुर में भी ये जीत गए, बहुत बड़ा इनाम मिला। लेकिन इनको वहां खबर मिली, देखो पहले कहा दिल्ली से दक्कन से कहा हैदराबाद से कहा बालापुर में इनको खबर मिली कि इस वक्त हिंदुस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चोपड़ा, बोलो क्या नाम है। और वहां एक पहलवान है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो बाकायदा ऐलान चैलेंज करता है कि है कोई कुश्ती वाला, कोई पहलवान वाला जो चोपड़ा में आवे और मेरे साथ मुकाबला करे। और कहा जाता है कि वो जो चोपड़ा का पहलवान है ना, उसके अंदर जिन्नत, बोलो कौन। अब जब भी मुकाबला हो तो वो तो साइड पे हट जाए, इसको आगे कर दे। और जिन्नत का वक्त बना हुआ आपका, हम बने हुए मिट्टी के उठा के यूं सामने वाले को पटक दे, सामने वाला हार जाए और वो चोपड़ा का पहलवान जीत जाए। बोलो चोपड़ा का पहलवान जिन्नत है ना दुनिया में। मेरे को पूरी जिन्नत जैसा लगता क्योंकि अभी जो बैठा है ना यहाँ पे 3 मरतबा तो उठ के छलांग लगा के गया। अब तेरी बीवी बाप है, अच्छा अब्दुल रहमान, तुम्हारा नाम अब्दुल रहीम, और वो बाबा अब्दुल रहमान।
اللہ نے کیا جوڑ پیدا کیا, اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا ماشاءاللہ. بن گئے ولی, بس تھوڑی محنت کرو اور اللہ بنا دے گا انشاءاللہ. تو میری بات کیا کر, جنات ہے پیپر گاؤں میں ہو سکتا ہے پیچھے بیٹھے بھی ہوں, بیان میں سے اٹھ کے جانا نہ تو پکڑے وکڑے تو میں ذمہ دار نہیں. میرے کو کسی نے کہا مولانا وہ قاری احمد علی تیرے بیان میں اتنا بڑا مجمع کائے کو ہوتا, ہم کتنے مولانا کو بلاتے اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا, تو قاری احمد علی آتا تو بڑا مجمع تھا. میں نے کہا آدھے انسان آگے. میرے کو کہتا ہے بلکہ آپ کو معلوم ایک مرتبہ کیا ہوا, میں احمد آباد میں تھا نا, احمد آباد میں نے 4.5 گھنٹے بیان کیا. کتنا یہاں نہیں کروں گا, ٹینشن نہ لینا. احمد آباد میں کتنا گھنٹے بیان کیا؟ اچھا 4.5 گھنٹے بیان کیا. میں تو اپنے گھر پہ چلا گیا. جب میں گھر میں پہنچا نا تو دوسرے دن میں نے میرے دوست مولانا حبیب صاحب جو میرے بھائی کی طرح, میں نے ان کو فون کر کے کہا مولانا کل رات کو میں نے احمد آباد میں 4.5 گھنٹے بیان کیا. پبلک بولتی گئی, بولتا جا, میں بھی بولتا گیا. تو مجھے کہتے ہیں آپ کا بیان تو لوگوں کو بہت پسند آیا, لیکن ایک آدمی آ کر کہنے لگا یہ قاری احمد علی نہیں بولتا ہے, اس کے اندر کا جنات بولتا ہے. میں نے مولانا حبیب کو کہا یہ بات یہیں پہ دبا دینا, میری بیوی کو پتا چلا نا میرا سسرا لے کے چلا جائے گا, میرا سسر لے کے جائے گا, میں ایسے کنوارا واپس گھومتا ہو جاؤں گا. کیونکہ وہ تو یہی کہے گا نا میں نے انسان سے شادی کرائی تھی, جنات کے ساتھ تھوڑی شادی کرائی تھی. تو خیر میں آپ کو بتاؤں یہ چوپڑا تو یہاں قریب میں ہے نا, کتنے کلومیٹر پر؟ ہاں 200 کلومیٹر پر یہ چوپڑا ہوگا. وہاں پر ایک پہلوان تھا, اس کے اندر جنات تھا, اور وہ جنات کے ذریعے سے لڑتا تھا, سب کو ہراتا تھا, اور وہ اوپن چیلنج کرتا تھا وہ چوپڑا کا پہلوان کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کرے. یہ آ گئے اور ہمارے سیلانی بابا, اس وقت ان کو سیلانی بابا نہیں کہتے تھے, ابھی ان کو کہتے تھے عبد الرحمان. بولو کیا کہتے تھے؟ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی, اصلی نام کیا ہے؟ یہ آگے چوپڑا آگے. اب مقابلہ شروع ہوا, برابر سننا. یہی سیلانی بابا جن کو عبد الرحمان کہا جاتا ہے, یہ چوپڑا ہے, اور چوپڑا آ کر وہ پہلوان کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا. ارے مقابلہ چلتا رہا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. آخر میں سیلانی بابا ہار گئے. تو سیلانی بابا ہار گئے. ہمیں کیا نام تھا؟ سیلانی تو کوئی جانتا نہیں تھا, عبد الرحمان نام سے ہار گئے. تو ان کو بہت افسوس ہوا کہ دہلی میں کبھی ہارا نہیں, دکن میں کبھی ہارا نہیں, حیدرآباد میں کبھی ہارا نہیں, بالاپور میں کبھی ہارا نہیں, اور یہاں آ کر یہ چوپڑا میں آ کر میں ہار گیا. بہت افسوس ہوا. اور وہ سوچنے بھی لگے کہ میرے کو جتنی کلا آتی ہے, جتنی پہلوانی آتی ہے, جتنی کشتی آتی ہے, جتنا میرے پاس تجربہ ہے, کوئی بھی کام نہیں آیا. ایسا لگتا ہی نہیں کہ میں انسان کے ساتھ لڑتا ہوں. ان کو نہیں معلوم کے اندر جنات ہے, وہ جنات میرے ساتھ لڑ رہا تھا, اس لیے میری کوئی کلا کام نہیں آئی. اس وقت چوپڑا میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام شیخ خیر الدین مخدوم. بولو کیا نام؟ شیخ خیر الدین مخدوم. یہ ان کے پاس گئے, ان کے پاس جا کر کہا کہ میں کبھی بھی کشتی ہارا نہیں ہوں, میں دکن میں بھی نہیں ہارا, میں دہلی میں بھی نہیں ہارا, میں حیدرآباد میں بھی نہیں ہارا, میں بالاپور میں بھی نہیں ہارا, لیکن آپ نے چوپڑا کا وہ پہلوان ہے نا, اس نے مجھے ہرا دیا. آپ تو اللہ کے ولی ہے, آپ بتائیں کہ میں ہار کیسے گیا؟ تو شیخ خیر الدین مخدوم ہنسنے لگے, ہنس کر کہنے لگے وہ نہیں لڑتا ہے. کون لڑتا ہے؟ اس کا جنات لڑتا ہے. تو کہا پھر میں کروں کیا؟ مجھے تو جیتنا ہے, مجھے تو انسان کے ساتھ لڑنا ہے. ایک کام کر, تو اعلان کر دے کشتی کا, ان کو آنے دے. جب آوے نا تو کہہ دینا تیرے اندر جو جنات ہے ان کو شیخ خیر الدین مخدوم نے سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ یہاں سے چلا جا. ان کو صرف اتنا کہہ دینا, جب وہ آئے نا چوپڑا کا پہلوان آنے دینا, کہہ دینا شیخ خیر الدین مخدوم نے تم کو سلام کہا ہے, ایک جنات تم کو سلام کہا ہے, یہاں سے چلے جاؤ. اب وہ چوپڑا کا جوان جب آیا, پورا چوپڑا کا میدان گچاگچ بھرا ہوا, وہ وہاں سے چوپڑا کا جوان آیا, یہاں سے بابا عبد الرحمان آئے. اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا میرے شیخ خیر الدین مخدوم نے تیرے جنات کو سلام کہا ہے اور کہا کہ چلا جا. اب وہ جنات چلا گیا, بچا کن چوپڑا والا. انہوں نے چوپڑا کو چوپڑی کر دیا, یوں پکڑا, یوں اٹھا کر پٹکا, پھر اٹھا کر پٹکا, پھر اٹھا کر پٹکا. جناتوں کے سہارے لڑتے ہو تم, جنات کے سہارے لڑتے ہو, میں اللہ کے ولی کا دامن پکڑ کے آیا ہوں. بولو سبحان اللہ. اب سننا, یہ چوپڑا میں ان کا نام ہو گیا, جیت گئے, ہر جگہ پر فتح ہو گئی. ہندوستان کے پہلوانوں میں ان کا نام آیا, کن کا سیلانی بابا کا. لیکن شیخ خیر الدین مخدوم نے کیا فرمایا, آؤ بیٹا ادھر آؤ. کیا نام ان کا؟ عبد الرحمان. ادھر آؤ. یہ کشتی کر کے کیا ملا تم کو؟ کیا ملا کیا؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ملا, خالی میں فیمس ہو گیا, سیلیبریٹی بن گیا, میری شہرت ہو گئی, میرے کو انعام ملا, میرے کو ایوارڈ ملا, میرے کو تحفہ ملا. اس سے کیا ہوگا؟ دنیا بنی, آخرت کون بنائے گا؟ آخرت کون بنائے گا؟
کہا اللہ اللہ کون کرے گا؟ پیارے نبی کی دعوت تبلیغ کون کرے گا؟ بس ان کے دل میں بات اثر کر گئی. کہا میں سب کشتی کو چھوڑتا ہوں اور آج سے طے کرتا ہوں رہوں گا تو آپ کی خدمت میں رہوں گا. بولو سبحان اللہ. یہ چوپڑا میں شیخ خیر الدین مخدوم کی خانقاہ میں آئے. اچھا اب سننا بڑا عجیب واقعہ. یہ شیخ خیر الدین مخدوم کی خانقاہ میں آ گئے, ان کی خانقاہ میں رہے, اللہ اللہ کرے, نماز پڑھے, روزے رکھے, زکات دے دے, حج کیا ارادہ کرے, بہت کچھ. لیکن شیخ خیر الدین کو جب بھی کہے نا مجھے بیعت کر لو نا, بیعت سمجھتے ہو نا, اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہاتھ دینا. بولو اللہ کے ولی کے ہاتھ پر. تو یہ جب بھی شیخ خیر الدین کو کہے آپ نے میری زندگی بدل دی, میں کہاں کشتی لڑنے والا, میں کہاں کا پہلوان, میں دکن کا رہنے والا, میں دہلی کا رہنے والا, میں حیدرآباد کا رہنے والا, میں بالاپور کا رہنے والا, یہ چوپڑا چھوٹے سے گاؤں میں آیا ہوں, آپ میرے کو ہاتھ پر بیعت کر لے. اور شیخ خیر الدین مخدوم بہت اللہ کے ولی دیکھا, بیعت تو نہیں کروں گا, رہنا ہو تو رہو اور جانا ہو تو چلے جاؤ. تو ایک دن یہ جو سیلانی بابا ہے نا بہت افسوس میں فجر کی نماز پڑھے, اپنا سارا سامان باندھا, کہا جب میرے کو اپنے ہاتھ پر بیعت تو کرتے نہیں ہے تو میرے کو یاد ہے کہ فائدہ کیا. یہ چپ چاپ فجر کی نماز کے بعد بغیر چائے پیے, بغیر ناشتہ کیے, اپنا سامان بوریا بستر اٹھایا اور چوپڑا کے پہاڑوں, بولو چوپڑا کے پہاڑوں کی طرف جانے لگے. کہیں پہ ظہر کا وقت ہو گیا تو ظہر پڑھ لی, کہیں عصر کا وقت ہو گیا تو عصر پڑھ لی, کہیں مغرب کا وقت تو مغرب پڑھ لی, اور چلتے گئے عشاء کا وقت ہوا تو عشاء پڑھ لی. لیکن عشاء پڑھنے کے بعد پھر دیکھا کہ میں اتنا صبح سے چلا ہوں, کھایا پیا نہیں, بھوک لگی, کہاں پہنچا کہاں, دیکھا یوں گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ خانقاہ کے سامنے ہے. بولو وہی شیخ خیر الدین مخدوم کی. اتنا چلے مگر چلے وہیں پر تو یہ فوراً اندر گئے اور شیخ خیر الدین مخدوم کو کہا حضرت میں بہت چلا, فجر سے لے کے عشاء تک چلا, مگر میرے پاؤں یہیں پر ٹکے ہیں. کہا اللہ کا فیصلہ آ گیا, میں نے تجھے مرید بھی بنا دیا, اپنا مراد بھی بنا دیا. آج سے میں نے تجھے بیعت بھی کر لیا اور تجھے چاروں سلسلوں کا خلافت بھی عطا کر دیا. بول دو نعرہ تکبیر. یہ اس کے بعد میں پھر شیخ خیر الدین مخدوم نے کہا تم میرے مرید بھی ہو, تم میرے مراد بھی ہو, اب تم بن چکے ہو, اب جاؤ پیپل گاؤں کے جنگلوں کی طرف جاؤ, پہاڑوں کی طرف جاؤ, ایک وقت آئے گا ہزاروں ہزار لوگ تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیں گے. بولو سبحان اللہ. اور اسی پیپل گاؤں میں پھر یہ قریب میں آ گئے, یہ ہو گئے سیلانی بابا, عبد الرحمن بابا. انہی کو کہا جاتا ہے مجددیہ, انہی کو کہا جاتا ہے مظہریہ, انہی کو کہا جاتا ہے نقشبندیہ, انہی کو کہا جاتا ہے نیازیہ, انہی کو کہا جاتا ہے وزیریہ. اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کے قدموں میں ہے, اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. تو کون تیار ہے اپنی اولاد کو سیلانی بابا کی طرح بنانے کے لیے؟ اس کے لیے ایک ہی محنت کرنی پڑے